السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کے ویڈیو میں کہا تھا کہ فی الحال میں مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب، جس کے مصنف حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کتاب اہل تصوف، اہل طریقت اور اہل سلاسل میں بہت ہی مقبول ہے، تو میں اسی کتاب کے حوالے سے کچھ واقعات اور کچھ حکایتیں لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میں ایسی حکایات اور ایسے ارشادات لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو رہا ہوں، جس سے آپ کو خود بھی علم ہو اور آپ خود ان حکایتوں سے خود آپ اپنے عقل و فہم اور اپنے علم سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل ہم کس ماحول میں ہیں اور کیسے لوگوں کے بیچ میں ہم موجود ہیں، اور ایسے لوگوں کے بیچ میں اپنا ایمان سنبھالنا، اپنے آپ کو سنبھالنا ایک کتنا مشکل سا کام ہو چکا ہے۔ تو اسی بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بالخصوص میں نے عوام کے سامنے ان حکایت کو پیش کروں گا، تاکہ وہ ان حکایت کے ذریعے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے اب کشف المحجوب کی عبارت کی طرف۔ حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد بن علی ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صحبت یافتہ تھے اور آپ ہی کے مرید بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر محمد بن عمر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت محمد بن علی ترمذی نے مجھے چند اوراق دیے، مطلب کچھ پانے دیے، چھوٹی سی کتاب دی، اوراق دیے تھے کہ میں انہیں دریا میں ڈال دوں، دریا میں پھینک دوں، لیکن میرا دل ان کو دریا میں ڈالنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ پیر کا دیا ہوا جو کتاب تھی، جو اوراق تھے، وہ کہا کہ اس کو آپ دریا میں ڈال دو، لیکن میرے دل نے گواہی نہیں دی کہ میں اسے دریا میں ڈال دوں۔ میں نے ان اوراق کو اپنے گھر رکھ لیا اور حاضر ہو کر کہہ دیا کہ میں نے دریا میں ڈال دیا، پیر صاحب کو کہہ دیا کہ میں نے دریا میں ڈال دیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا، تم نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا پیر صاحب نے، تو پھر تم نے انہیں دریا میں نہیں بہایا یا نہیں ڈالا؟ چنانچہ پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ میں گیا، اس وقت دل میں کئی قسم کے وسوسے لاحق ہو رہے تھے، بالآخر ان اوراق کو دریا میں ڈال دیا۔ دریا کا پانی اسی لمحہ چھٹا اور ایک صندوق نمایاں ہوا، دریا بیچ میں سے پھٹ گیا اور بیچ میں سے ایک صندوق، ایک پیٹی نمایاں ہوئی، ظاہر ہوئی، جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا، اور اوراق اس صندوق میں چلے گئے۔ اس صندوق جو تھی، اس کے اندر وہ اوراق جو ڈالے تو وہ چلے گئے۔ پھر اس کا ڈھکنا بند ہو گیا اور پانی برابر ہو کر صندوق روپوش ہو گیا، مطلب صندوق غائب ہو گیا۔ واپس آ کر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اپنے پیر صاحب سے، تو آپ نے فرمایا، ہاں اب تم نے ڈالا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے شیخ، یہ کیا اسرار ہیں، یہ کیا بھید ہیں، مجھ پر ظاہر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے اصول تحقیق میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا سمجھنا دشوار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت
محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی کتاب لکھی تھی جس کا عوام کا سمجھنا بہت دشوار تھا، بہت مشکل تھا، خاص بھی نہیں سمجھ سکتے، عوام کی بات تو بہت دور کی ہے۔ تو میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے اسے منگایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ کتاب آپ دو۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مامور فرمایا کہ وہ ان تک پہنچا دیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو خضر علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے پانی کو حکم دیا کہ وہ کتاب حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچا دے۔ میرے دوستو، یہ میں نے اس لیے واقعہ بیان کیا کہ آپ اولیاء کرام کے اختیار دیکھیں اور اولیاء کرام کے معاملات دیکھیں جہاں پر انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ تو واقعہ، لیکن اصل عبارت جو مجھے آپ کو خاص بتانا ہے اور جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اب نیچے آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں: علماء، امراء اور فقراء۔ جب علماء خراب ہو جاتے ہیں تو خلق کی اطاعت و احکام تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جب علماء خراب ہو جاتے ہیں تو مخلوق کی اطاعت اور احکام تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب عمرہ یعنی کہ سلاطین، بادشاہ، حکام خراب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لوگوں کا کاروبار، لوگوں کا پوری دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔ اور جب فقراء یعنی پیر، فقیر، بابا خراب ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تین لوگوں کی قسم بتائی ہے اور یہ تینوں کی برباد ہونے کی وجہ بھی بتائی ہے۔ اور آج ماحول کیا چل رہا ہے آپ اس عبارت اور اس ارشاد کے آئینے میں آج آپ علماء کو دیکھ سکتے ہیں، آپ بادشاہ اور حکام کو دیکھ سکتے ہیں، اور آج آپ پیر، فقیر، فقراء کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خلاصہ فرما رہے ہیں، لہذا عمرہ و سلاطین کی خرابی ظلم و ستم، وہ جب وہ ظلم و ستم کرتے یہ ان کی خرابی ہے۔ علماء کی حرص و طمع کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ علماء میں حرص و طمع اور لالچ دنیا کی بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہم مقرروں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنا ریٹ لگا رکھا ہے تقریر کے لیے، جو ہم نعت خواہوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ریٹ لگا رکھا ہے اپنی نعت خوانی کا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آج کیا چل رہا ہے۔ نعت خواہ سب کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، جو ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے ایسے مقرر ہیں جو بغیر ہدیہ اگر کم پڑ جائے تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں اور نہ جانے کتنا آپ سے خفا ہو جائے اور نہ جانے وہ کیا کیا آپ سے پیش آ جائے۔ اور اسی طرح نعت خواہوں کا بھی کیا حال ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور فقراء کی خرابی جاہ و منصب کی خواہش ہیں سے رونما ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو فقراء ہیں، جو فقیر ہیں، جو پیر ہیں، وہ جاہ، منصب، مرتبہ، ناموری، دکھاوے کے پیچھے ان کی خواہش ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسی طرح برباد ہو جاتے ہیں۔ جب تک عمرہ، سلاطین علماء سے منہ نہ موڑیں تباہ و برباد نہیں ہوتے، یعنی کہ بادشاہ و سلاطین، حکام جب تک وہ علماء کی صحبتوں میں رہے، جب تک علماء کے حکم میں رہے، جب تک وہ علماء کی صحبتوں میں رہے، جب تک وہ علماء کرام سے رابطے میں رہے، تب تک وہ تباہ نہیں رہے۔ یہاں پہ بادشاہ اور حکام کی بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھنا ہے کہ جو ہمارے مساجد کے امام ہیں اور اس محلے کے جو امیر ہیں، جو رئیس ہیں، انہیں چاہیے کہ تم علماء سے رابطے میں رہو، علماء کی صحبتوں میں رہو، تاکہ تم کسی طرح بھی کسی پر ظلم و ستم نہ کر سکو اور کسی کا حق نہ مار سکو، اس لیے کہ علماء ہی جو ہیں وہ تمہیں لوگوں کے حقوق بتا سکتے ہیں، تم پہ جو حقوق ہیں، تم پہ جو واجبات ہیں، تم پہ جو فرائض ہے، تم پہ جو نوافل ہے، وہ اچھی طرح تمہیں علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ تو اگر تم علماء کی صحبت میں رہو گے تو تباہی سے بچو گے، اور جب تک علماء بادشاہوں کی صحبت سے اجتناب کرے تو تباہ خراب نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ جب تک علماء نے بادشاہوں کی صحبتیں نہیں لی اور بادشاہوں کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، ان کی غلامی پسند نہیں کی،
ان کی محفلوں میں جانا اپنے آپ کو ایک شرف کا مقام سمجھا، تب تک علماء بالکل صحیح سالم تھے۔ لیکن یہی بات ہمارے آج کے علماء پر بھی آتی ہے کہ جب اگر ہم امیروں اور رئیسوں کی صحبتیں رہے اور غریب مقتدی اور غریب محلے کا آدمی اس پہ کوئی کیا کہتے ہیں دھیان نہ دیں، ان سے دوستی نہ کریں، تو بتائیے پھر علماء میں حرص اور لالچ کہاں سے آئے گی؟ امیروں کو دیکھ کر ہی تو آئے گی۔ تو ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جب تک فقراء یعنی پیر فقیر میں جاہ و حشم کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، تباہ و خراب نہیں ہوتے۔ یعنی پیر فقیر میں جب تک کہ خواہش ہے، کیا کہتے ہیں، نمائش، جاہ و جلال، حشمت، دکھاوا اور ایڈورٹائز کرنا، جب تک ان میں یہ بات نہیں تھی وہاں تک وہ تباہ نہیں۔ لیکن آج آپ حال دیکھیں، آپ میں کیا بولوں میرے دوستو، یہ سب آج دنیا کے سامنے بالکل عیاں ہیں۔ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ آج ہمارے پیر فقیر فقراء کس طرح تباہ ہو رہے ہیں کہ وہ نمائش میں لگے ہوئے ہیں اور جاہ و حسمت اور مراتب میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کا ظلم بے علمی کی وجہ سے۔ کیوں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سلاطین ہوتے ہیں، جو امیر ہوتے ہیں، جو رئیس ہوتے ہیں، ان کا ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور علماء میں طمع بددیانی کی وجہ سے، اور علماء میں تباہ اور خرابی کب آتی ہے؟ جب ان میں بددیانتی آ جاتی ہے، تب ان میں خرابی اور تباہی آتی ہے۔ اور فقراء میں جاہ و حشمت کی خواہش بے توکلی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو جب فقراء کو جاہ و حشمت یہ کیوں آتا ہے؟ وہ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میری نمائش ہو، میری جاہ و حشمت لوگوں کے سامنے؟ اس لیے کہ اس کا توکل اللہ کی ذات پہ سے ہٹ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں جاہ و مرتبہ اور نمائش سے لوگوں کے سامنے آؤں گا تو میری پیٹ شکنی ہوگی اور میرا گھر چلے گا یا میری خانقاہ چلے گی۔ وہ اللہ پر سے اپنے توکل کو ہٹا دیتا ہے، اس کی وجہ سے فقراء میں تباہی اور بربادی اور خرابی آتی ہے۔ لہذا بے علم بادشاہ، بددیانت عالم اور بے توکل فقیر بہت برے ہوتے ہیں، یعنی تینوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے بددیانت علماء، عالم، مولانا سے بھی بچنا چاہیے، اور بے توکل جس پر اللہ پر جس کو یقین نہ ہو ایسے فقیر سے بھی بچنا چاہیے، اور بے علم رئیس، جاہل رئیس، امیر، بادشاہ سے بھی بچنا چاہیے۔ لوگوں میں خرابیوں کا ظہور بہت برے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں خرابیوں کا ظہور یعنی کہ لوگوں میں خرابی کیسے آتی ہے، اور برائیوں کا صدور، برائیوں کا رواج انہی تینوں گروہوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی انہی تینوں گروہوں کی وجہ سے، انہی تینوں لوگوں کی وجہ سے لوگوں میں گمراہی اور تباہی آتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں نے یہ آپ کو روایت پیش کر دی، اس پہ زیادہ تشریح کی یا خلاصے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے آپ اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے ایسے علماء کو بھی دیکھ لو گے، ایسے مولانا کو بھی دیکھ لو گے، ایسے بادشاہوں کو دیکھو گے، ایسے امیروں رئیسوں کو دیکھ لو گے، اور ایسے آج کل کے پیر فقیر فقراؤں کو بھی دیکھ لو گے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جس کو داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ جب 500 سال پہلے یہ حال تھا تو آج کیا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں حضرت باہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد پیش کر دوں، جو اسرار قادری میں لکھتے ہیں کہ آسمان میں زمین پر اتنے ناقص پیر ہے جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ یہ آپ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے صدیوں پہلے فرمایا، جب اس وقت یہ عالم تھا، تو اب تو ویسے ہی معاملہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ میں اسی طرح کشف المحجوب کی عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔